غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذکر حسین، یاد حسین ہم سب سننے کے لیے اللہ کی توفیق سے، رسول پاک کے کرم سے، عنایتوں سے بیٹھے. دعا ہے مولا ہم سب کی نشست کو، بیٹھک کو قبول فرمائے. ذکر حسین اور حسین کی یاد کرنا نہ یہ کہ عبادت ہے، بلکہ ہمارے لگے ہوئے ایمانی زنگ کو دور کرتا ہے. مومن نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی حضرات ایمان لائے، اولون سابقون حضرات کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے بعد تابعین، اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کی دعوت کو، تبلیغ کو قبول کرنے والی شخصیتیں جو صحابہ کرام کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، اتنا پسند کیا ہے کہ عمومی طور پر قرآن کا لفظ جب بولتے ہیں تو خیال خدا آتا ہے. قرآن بولیے تو دماغ میں اللہ کا خیال آتا ہے. کلام اللہ بولیے تو دماغ میں اللہ کا خیال آتا ہے. اور بولتے بھی ہیں کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام. لیکن جب قرآن پاک الحمد کے لفظ و ناصیت تک آپ پڑھیں گے تو صرف 500 آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جن سے مسائل نکلتے ہیں. باقی ساری آیتیں اور ساری صورتیں اور ساری خدا کی بات یا تو اپنے محبوبوں کا تذکرہ ہے یا مردودوں کا رد ہے. پوری صورت محبوبوں کا تذکرہ ہے یا مردودوں کا رد ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دیکھو سمجھ میں آ جائے. سب سے اعلیٰ و افضل آپ کے ہمارے ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس میں کسی بھی جماعت کا اختلاف نہیں. کیوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب کا ایمان ہے، سب کا کلمہ ہے. نظریات اور فکریں، اعتقادیات، سوچ، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بول میں کمی نہیں ہو سکتی. یہ وہ بول ہے کہ ہر لوگ اس کو پڑھتے ہیں. تشریحات میں اور تفہیمات میں، ادراک اور سمجھ اور بوجھ میں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سب کی بول ہے. ایمان میں، دائرہ اسلام میں جتنے بھی لوگ داخل ہیں، مسلمان جتنے بھی لوگ کہلاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہے، سب کا کلمہ ہے. تو ظاہر ہے جب سب کا کلمہ ہے تو اس بول کی بنیاد پر سب یہ سوچتا ہے کہ میرا ایمان بیسٹ ہے. سب یہ سمجھتا ہے کہ میرا ایمان اچھا ہے، اور ایمان اچھے ہونے کی دلیل وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو سب کی جو نظریات ہیں، سب کی جو سوچ ہے کہ ہم بیسٹ مومن ہیں، ہم بیسٹ مسلمان ہیں، اس بیسٹ مسلمان ہونے کی دلیل نہ بھی دے تو حقیقت یہی کہتی ہے کہ اس بیسٹ مسلمان ہونے کی دلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی تشریحات چھوڑیے، اس کے اسٹیٹس الگ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی ہے ایمان، یہی ہے مسلمان. صحیح ہے؟ اب جب یہ سمجھ گئے گا تو آپ کو تو یقینی طور پر کہنا پڑے گا کہ خدا وحدہ لا شریک خالق ہونے میں بے مثال اور محمد رسول اللہ مخلوق ہونے میں بے مثال. تب آپ کا کلمہ بے مثال
کیونکہ ایمان نام ہے شک سے دور ہونے کا، ایمان نام ہے تصدیق کا، ایمان نام ہے سچ کا۔ ایمان کے اندر سوچ، وہم، گمان، امکان یہ سب کا گزر نہیں ہوتا، وہاں یقین ہی یقین ہوتا ہے، وہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کو اللہ پر بھی بے شک کا یقین رکھنا ہوگا اور محمد رسول اللہ پر بھی بے شک کا یقین رکھنا ہوگا۔ اب جب آپ یہ سمجھ گئے تو میں بتا نہیں جا رہا تھا کہ قرآن پاک کا جب لفظ بولتے ہیں، خدا کے کلام کا جب لفظ بولتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جنرلی طور پر، عمومی طور پر کہ اللہ کی بولی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بات ہے، یہی دماغ میں آتا آٹومیٹک۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے، الحمدللہ رب العالمین، امام سے پڑھے میں نے آیت کی بھی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین، بے شک اس میں ہے سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، بے شک اللہ ہی ہے اس پر دیکھیں، اور یہ اللہ۔ اور اس کے بعد الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے، یہاں پر بھی اللہ ہی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یہاں پر بھی اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، یہاں پر بھی صرف اللہ ہے، بندہ اور اللہ کوئی نہیں۔ سمجھ گئے؟ اب ذرا دیکھیے پیراگراف چینج ہو گیا، اسی ایک سورہ میں دیکھیں آپ، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پر پہلے اللہ اللہ بول رہے تھے، اب اللہ کو بول نہیں رہے ہیں، اللہ سے بول رہے ہیں۔ پہلے اللہ کو بول رہے تھے، آپ اللہ رب ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، یہ کو بول رہے تھے، اب اللہ سے بول رہے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم چلا۔ کو اور سے ذرا فرق محسوس کیجیے آپ، اسی ایک سورہ میں آپ دیکھیں، حالانکہ پورا سورہ بھی اللہ کا کلام کہلا رہا ہے، پورا سورہ اللہ کا کلام کہلا رہا ہے، پورا سورہ خدا کی بولی اور خدا کی صورت کہلا رہی ہے، لیکن یہ دیکھیں آیت نمبر 5 سے اب پیراگراف چینج ہو گیا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم چلا، اور وہیں پر ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ خود پر چلا نہیں کہا، کوئی ایسا راستہ تو اپنا بتا دے مولا اور تو ہی اس پر چلا، ایسا نہیں کہا۔ ایسا راستہ بتا دے جو تیرا راستہ ہو، صراط ہوگا تیرا راستہ ہو، نہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس ایک دم طے ہو گئی بات کہ یہاں پر اللہ کا راستہ نہیں بتایا جا رہا ہے، لوگوں کا راستہ، اور رب ہی یہ دعا کرنے کا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ہے تو رب ہی تو کہہ رہا ہے، سورہ فاتحہ ہم نے تو نازل نہیں کیا، کہ اللہ پاک نے نازل کیا۔ آیت نمبر 5 میں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور اسی میں ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اللہ لوگ نہیں ہے، لوگ تو اللہ کے علاوہ ہیں۔ اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، جس کو آسانی سمجھ جائے، سورہ نساء میں آیت نمبر 69 یا 59 میں آپ چاہیے تو اس میں صاف آپ کو معلوم ہوگا کہ صراط انعمت علیہم کون ہے، انعمت علیہم کون ہے، تو صاف ہے قرآن پاک میں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کون ہے نام رکھتا؟ نبی ہے، صدیق ہے، شہداء اور صالحین۔ یہ چار کیٹیگری ہے ایمان یافتہ کی، یعنی ایمان فائز ہوگی، یعنی جن کے لیے آپ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہے چار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ نبی کے راستے پر چلا، اے اللہ صدیق کے راستے پر چلا، اور اے اللہ شہید کے راستے پر چلا، اور اے اللہ صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ ہے۔ اب اگر کوئی بھی ایک بچے کو بھی یہ درس دے دیجیے، ایک دم بیسکلی درس نہیں، کوئی ڈیپلی درس نہیں، بیسکلی طور پر بھی آپ بچے سے پوچھئے تو بچہ بھی آپ یہی کہے گا کہ اللہ نے خود کہا ہے نبی کے راستے پر چلیں، اللہ نے خود کہا ہے صدیق کے راستے پر چلیں، اللہ نے خود کہا ہے شہید کے راستے پر چلیں، اللہ نے خود کہا ہے صالح کے راستے پر چلیں۔ چار کیٹیگری ہے، اور روز ہمیں ابھی بھی پڑھے، ابھی ساتھ رکعت پڑھے تو سب میں پڑھے، ابھی ہمیشہ پڑھتے ہیں نماز میں، اب طرح محسوس کیجیے 8 ٹاپک کے حساب سے، بس ہم وہ تیسری کیٹیگری ہے اس پر تھوڑی سی بحث کریں گے، کیونکہ حسین نبی نہیں ہے، نبی نہیں، نواسہ نبی ہے، ان کے ذکر آپ کر رہے ہیں۔ یہ ذکر کا شرعی تصور پہلے متعین کر لیجیے کہ یہ ذکر جو ہے یہ ہماری سجائی ہوئی محفل کی شکل نہیں ہے، یہ ذکر توحید ہے۔ یہ ذکر جو ہے ہمیں بیٹھے سو ہے، یہ ہماری محفل کی شکل ہے، لیکن ذکر حسین یہ توحید ہے، ذکر حسین یہ توحید ہے۔ اس لیے کہ رب نے کہا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ نبی کے راستے پر چلا، اے اللہ صدیق کے راستے پر چلا، اے اللہ شہید کے راستے پر چلا۔ کسی سے بھی پوچھئے، یزیدی سے، یزیدی شخص سے بھی پوچھئے تو حسین شہید ہوئے، وہ بھی بولتے ہیں۔ بڑے سے بڑے کتنے بھی نظریاتی طور پر وہ
جوزی لے لیں، ابن قیم لے لیں، ابن عبد الوہاب نے لے لیں، جتنے بھی حضرات کو آپ لے لیں، یہ سب کی تحقیق ہے کہ حسین شہید ہوئے ہیں، اور ان نظریات میں فرق ہے کہ ہم نہیں جانا تھا، یہ سیاسی تھا، وہ ایسا تھا، لیکن جب انتقال کیے تو ان کے انتقال کو شہید نہیں کہا، ان کے انتقال کو شہید نہیں کہا۔ چلو کوئی کہے یا رکھے، میں یہ نظریاتی طور پر تھوڑی سی بتا دیا کہ امام حسین کی شہادت پر کسی کا اختلاف نہیں، یہ اصل بتانا چاہتا ہوں، ان کی شہادت پر کسی کا اختلاف نہیں۔ یزید کی تحقیق دنیا کر رہی ہے، کرے، لیکن حسین کو شہید یقینی طور پر مانتی، اب جب مانتی ہے تو اب کیا، اگر ہم کہیں گے اللہ نے حسین کے راستے پر چلا تو کہیں غلط ہے، ہر کس غلط ہے۔ عربی میں بول رہے ہو اور اردو میں اگر ہم بیٹھ کر بولیں حسین کے راستے کی توضیح کریں، حسین کے طریقے کی توضیح کریں، حسین کے نظریات کی توضیح کریں، ان کے مسلک اور مشن کی توضیح کریں، وہ کیسے ناجائز ہو سکتا؟ رب نے شارٹلی انداز میں کہا حسین کے راستے پر چلا تو دعا کر، شہید کے راستے پر چلا تو دعا کر۔ اب اس کی توضیح کریں، اور توضیح کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کیوں کہا رب العالمین نے شہید کے راستے پر چلا، شہید کے راستے پر چلا، کیوں کہا رب العالمین نے؟ اب آپ ذرا بس اسی کو اندازہ لگائیے، اللہ پاک غیب الغیب ہے، آپ عالم موجود میں رہتے ہو نا، عالم وجود میں رہتے ہو۔ نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، احسان کی تعریف کیا ہے؟ احسان، جبرائیل نے نبی سے پوچھا تھا احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا رب کی عبادت اس طرح کرنا جیسے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، رب کو، رب کی عبادت اس طرح کرنا جیسے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تیری طاقت نہ ہو، یہ تیری وسعت نہ ہو، یہ تیری کیپیسٹی نہ ہو، تو عقیدہ یہ رکھنا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا؟ اگر صرف یہ کہتا کہ تو رب کو دیکھ رہے، تو رب کو دیکھ، اور رب کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہے، دیکھ کر پڑھنا، تو پھر نمازی تو ایسے ہی کم ہے اور بھی کم ہو جاتے ہیں، ان کو تو دکھتا ہی نہیں ہے مولا۔ صحیح ہے، آج کے حساب سے چونکہ وقت کی ضرورت پیش کرنا ضروری ہے، کتابی بات پیش کر کے تو نہیں ہوگا، اس کی بہت اچھی چیز آج لایا ہوں میں، آپ لوگ ضرور لے جائیے گا۔ قرآن اور اہل بیت پر 35 آیتوں پر مشتمل کتاب بھی ہے، آپ اس میں دیکھیے کہ اسٹیٹس آف حسین کیا ہے، اسٹیٹس آف اہل بیت کیا ہے، اور کس میں توحید، توحید کی دنیا میں حسین کا مقام، علی کا مقام، فاطمہ کا مقام، اہل بیت اطہار، حسن کا مقام کیا ہے، آپ اس کو دیکھیے اور یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک میں دو طرح کا تذکرہ ہے، ایک ہے ذکر حسن اور ایک ہے ذکر قبیح۔ حسن بولتے ہیں اچھا تذکرہ، اور ایک ہے برا تذکرہ، مطلب اللہ پاک نے اچھا تذکرہ کیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ مطالبہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جب اچھے سے ذکر کر رہا ہوں تو تم بھی اچھے ہی سے ذکر کرو۔ اور ایک ہے ذکر نمرود، ذکر مردود، ایک ہے ذکر فرعون، ذکر ابلیس، یہ بھی ذکر ہے قرآن ہی میں ہے۔ اب یہ ذکر جو کرنا چاہتا ہے، مطلب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح تم ایمان میں کہتے ہو نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، لیکن کہتے ہو اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، تو جب ہے پازیٹیو تصور لینا ہو تو حسین کی زندگی کو بیان کرنا، اپنی یہ بھی دنیا میں جانا ہو تو یہ نمرودوں کو دیکھنا۔ اس لیے پیارے، حسین توحید کا پازیٹیو تصور ہے، حسین توحید کا پازیٹیو تصور ہے۔ زندگی چاہتے ہو، وجود چاہتے ہو، موجود کہتے ہی پازیٹیو کو، موجود کہتے ہی پائے کرنے کو۔ خیر، میں اس طرف جانا چاہ رہا تھا کہ قرآن پاک درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کہ اللہ پاک نے کہا کہ نبی کے راستے پر چلا۔ دھیان دیجیے گا، نبی کے راستے پر چلا۔ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے، ہاں نبی کا راستہ نماز ہے نا، دھیان دیجیے گا، خدا کی قسم کسی بھی جماعت کا اختلاف نہیں ہے نماز کے پڑھنے میں، اس لیے اب نماز کے ذریعے سے ایکسپلین کرنا یہی ناکاری ہے۔ جب کسی چیز میں اختلاف اگر ہونا کہ جب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن آپ بولتے بھی ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تب جا کر کے ہم بتائیں گے کہ نہیں صراط مستقیم نماز ہے اس لیے نماز پڑھو۔ لیکن کسی بھی جماعت کا بڑے سے بڑے بے نمازی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ امت کے سامنے ایسی چیز آپ پیش کرو جس میں امت بگڑ رہی ہے اور اس میں امت کا نظریہ نگیٹو جا رہا ہے۔ نماز کے حوالے سے اگر نہیں پڑھنا ہے تو شرم سے چہرہ جھکا کر چلے جائیں گے لیکن رد نہیں کریں گے۔ لیکن آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں دیکھیں آپ جا کر کے کہ حسین کے تعلق سے کس طرح سے ریمارکس کیے جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ سب سے
اسلام میں سب سے خراب جنگ کربلا کی جنگ ہے. یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں. بتاؤ آج ہم سب مر جاؤ گے, ہماری نسلیں آئیں گی, اور اگر اس کے بارے میں صحیح ایکسپلین نہ کیا گیا تو نسلوں کو نماز پر کبھی اختلاف ہی نہیں تھا. نسلوں کو نماز پر نہ ہوگا, اصلوں کو بھی نہیں, کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے نماز پر. پیارے, لیکن جو روحانیت اسلام ہے, جو حقیقت اسلام ہے, صرف 500 آیتیں مسائل کے لیے, سارے مسائل اور احکام کے لیے 500 آیتیں ہیں. اب 6,666 آیتیں ہیں نا قرآن میں, تو اب 6,166 آیتیں یہ امت کو کب بتاؤ گے آپ کہ ان سے کیا مسئلہ نکلا؟ سورہ لقمان سے کیا مسئلہ نکلا, سورہ محمد سے کیا مسئلہ نکلا, سورہ طٰہٰ سے کیا مسئلہ نکلا, سورہ مریم سے کیا مسئلہ نکلا. یہ نام ہی بتا رہا ہے جب مخلوق کا, حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے. یاد رکھنا, بڑے ڈیپ میں چلے جائیں گے, وقت نہیں ہوتا. توجہ دیجیے گا, میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مانی جاتی ہیں, ڈسکس نہیں کی جاتی ہیں. انہی باتوں میں سے حسین کا بھی تذکرہ ہے کہ حسین کے ذکر کو, حسین کی عظمت کو ماننا ہے, اس لیے کہ یہ توحید اور ایمان سے ریلیٹڈ ہے, اور توحید اور ایمان میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ذکر حسین میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے, عظمت حسین میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ توحید اور ایمان سے ریلیٹڈ ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ چھوڑ کر پڑھو, ہاتھ باندھ کر پڑھو, ہاتھ اوپر کر کے پڑھو, یا آمین زور سے کہو, آمین زور سے نہ کہو. یہ مسئلہ نہیں ہے پیارے, یہ عقیدہ ہے, اور عقیدہ ماننے کی چیز ہے. عقیدہ ماننے کی چیز ہے, عمل کرنے کی چیز ہے. تو پیارے, حسین کی عظمت, اہل بیت کی عظمت, ان کا تذکرہ جو آپ جلسے یاد حسین کی شکل میں کر رہے ہو, یہ توحید کے خلاف نہیں, یہ عین توحید ہے, حسن توحید ہے, حقیقت توحید ہے, روشنی توحید ہے, نور توحید ہے, ضوء توحید ہے. یاد رکھنا, توحید کی اجاگری اب حسین سے بڑھ کر امت میں کوئی فرد پیدا ہی نہ ہوگا جو توحید کو بلندی عطا کرے. حسین نے باب شہادت کو بند کر دیا ہے. اب لا الہ الا اللہ پر اعتراضات ہوں گے, لیکن حسین کی طرح کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا. توحید کا جو ڈیفینس امام حسین نے کیا ہے, اب کوئی بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے صحابہ کرام میں بھی بہت سارے لوگ انتقال کیے. بدر میں مرنے والے موجود ہیں, احد میں مرنے والے موجود ہیں, حنین میں مرنے والے موجود ہیں, غزوات اسلام میں بہت سارے مرنے والے موجود ہیں. یہاں تک کہ حدیث کی دنیا کو جب آپ دیکھیں گے تو امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ہے, لیکن مجھے بتاؤ کہیں پر بھی پوری تاریخ حقیقت میں بتاؤ, کہیں پر بھی جلسہ امیر حمزہ دیکھے ہو, جلسہ امیر حمزہ دیکھے, جلسہ مصعب ابن عمیر دیکھے, جلسہ عبداللہ ابن جہش دیکھا؟ نہیں دیکھا. جبکہ یہ شہداء احد, نبی کے چچا, نبی کے رضائی بھائی, صحابی رسول, صحابہ کرام کی عظیم قطار انتقال کر رہی ہے, شہادت کے جام سے مشرف ہو رہی ہے. مگر آپ یاد رکھیے, دنیا کیوں حسین کو یاد کر رہی ہے, دنیا کیوں حسین کو یاد کر رہی ہے. ان کو یاد ایسا نہیں کہ نہیں کر رہی ہے, لیکن جتنا ان کو یاد کر رہی ہے اتنا انہیں یاد نہیں کر رہی ہے. فلسفہ بتا دوں, سمجھ میں آ جائے گا. صحابہ کرام کی شہادت پر قربان ہماری روحیں, ہماری عظمتیں, ہم سب ان کے وسیلے سے بخشے جائیں گے. کیونکہ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں دیکھیں, اللہ سبحانہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو, اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے. نبی اس کی تائید میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, اور جن کی بھی تم اتباع کرو گے ہدایت پر رہو گے, ہدایت پر رہو گے. تو صحابہ کرام ہمارے بیس آف ایمان ہے, صحابہ کرام ہمارے بیس آف عقیدہ ہے. لیکن پیارے, ان صحابہ کرام کے عظمتوں کے قدموں کے دھول کو آپ چومتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں آؤ. صحابی بھی ہے, ابن مصطفیٰ بھی ہے, صحابی بھی ہے, نواسہ رسول بھی ہے. ابن مصطفیٰ میں نے قرآن کے حوالے سے کہا ہے, اور حقیقت کے حوالے سے نواسہ رسول کہا ہے. توجہ دیجیے گا, یہ امام حسین اور دیگر صحابہ کرام کی شہادت دونوں میں اگر آپ ذرا سی توجہ دوڑائیں گے توحید کی نگاہ سے تو سمجھ میں آ جائے گا. دیگر صحابہ کرام جو شہید ہوئے وہ بلائے جانے پر شہید ہوئے, لیکن حسین کی جو شہادت ہے بغیر بلائے کربلا میں گئے ہیں. توجہ دیا آپ نے, نبی کو بلایا, نبی نے صحابہ کرام کو بلایا, چلو اسلام کی
جانتے ہیں، حسین وہ جانتے ہیں جو وہ نہیں جانتے ہیں. اب اشارہ سمجھ جائیے، کیونکہ حسین کو بلا واسطہ ڈائریکٹ واسطہ مصطفیٰ کے فیض سے ہے. جو کانٹھے مصطفیٰ پر بیٹھا ہو، جو لبے متحدہ مصطفیٰ کو چاہتا ہو، مصطفیٰ کے جو دھوپ کو جان کر اپنی کھانا. آج حدیث پاک جب میں سنتا ہوں نا، آپ جائیے گا حج کرنے، جو نہیں گئے ہیں مولا حج کی سعادت نصیب فرمائے، جو گئے ہیں بار بار نصیب فرمائے. آپ جائیے مکہ المکرمہ میں، آپ دیکھیں کہ جب طواف کر لینے کے بعد ایک جگہ ہے جس جگہ کو کہتے ہیں بیر زمزم، مقام زمزم. وہاں پر لکھا ہوا ہے زمزم پینے کے لیے. اب تو وہ کنواں نہیں ہے، لیکن وہ صفا کے پاس، صفا کے آگے میں لیفٹ میں ذرا سے آپ جائیں گے تو وہاں پر رکھا ہوا ہے پینے کا، وہیں اس کے نیچے کنواں. خیر کہنا یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے ماء زمزم لما شرب لہ. اس کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی حدیث، ماء زمزم لما شرب لہ. اس کا مطلب ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اسی نیت کے اعتبار سے وہ اثر ڈالے گا. اب آپ کو اگر یقین ہے تو میں پریکٹیکل بتا دوں، بھوک مٹانے کے لیے پیو گے تو بھوک مٹائے گا، پیاس مٹانے کے لیے پیو گے تو پیاس مٹائے گا. جو بھی نیت سے آپ پیجئے، یہاں تک کہ آپ کافی کی نیت سے پیئیں گے تو کافی کا مزہ آئے گا، چائے کی نیت سے پیئیں گے تو چائے کا مزہ آئے گا. کیوں؟ مصطفیٰ کی حدیث ہے، ما ینطق عن الہویٰ، مصطفیٰ کی حدیث ہے. وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، وہ خدا کی بولی کو بولتے، وہ وحی الہی بولتے ہیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں دیکھیے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ زمزم کا پانی، زمزم کا پانی آپ کی بھوک بھی مٹا دے، آپ کی پیاس بھی مٹا دے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، حضرت عبداللہ نبی اعظم کا یہ نواسا حسین ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے زمزم کس کی ٹھوکر ہے آپ اچھے سے جانتے ہو. یہ ٹھوکر ہے جو قدم سے لگ کر آئے ہیں عالم وجود میں، اور وہ ٹھوکر ہے اسماعیل. دوسری روایت میں جبرائیل، مگر مصطفیٰ سے اعلیٰ نہیں، چاہے اسماعیل کیوں نہ ہو، ساری مخلوقات میں اعلیٰ محمد رسول اللہ ہے. وہ جبرائیل سے بھی اعلیٰ ہے، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں کرتے منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے آشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبرائیل کا قدم پوری مانو یا اسماعیل کا قدم مانو، کسی بھی جماعت کا اختلاف نہیں کہ آب زمزم انہی سے آیا ہے، آب زمزم انہی سے آیا ہے. نوٹ کیجئے گا قدم کی یہ برکت کہ جس نیت سے تم پیو، جس نیت سے تم پیو وہ پانی تمہیں اثر ڈالے گا. مالک حوض کوثر کے دھوپ کا اندازہ لگاؤ، مالک حوض کوثر کے زبان کا اندازہ لگاؤ. جس لوہا دہن کو، یہ قدم کو بات نہیں ہے، منہ کی زبان کو حسین نے چاہا، حسین نے چاہا. کیا نہیں بجھا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب بیٹے فاطمہ سے نبی گزرتے تھے، نبی اپنی بیٹی کے گھر سے گزرتے، آواز رونے کی آتی تو فاطمہ کے پاس جاتے اور کان کر کہتے میرے بیٹے کو مت رلایا کرو، تکلیف ہوتی ہے. یؤذینی، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو فاطمہ کہتی یا رسول اللہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اس لیے بیٹا رو رہا ہے. ٹینشن مت لو بیٹی، حوض کوثر کا مالک ہوں. ارے کس چیز، جو کون سی چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے. بلا حسین کو بلاتے، زبان مصطفیٰ نکال دیتے. خدا کی قسم آپ ذرا اندازہ لگائیے، اچھے سے اچھے ابا بھی، بیسٹ پاپا کا ایوارڈ بھی مل جائے اور بیٹے کو زبان چاٹنے بولو تو نہیں چاٹے گا، نہیں چاٹے گا. مصطفیٰ ہے، جب زبان نکالتے ہیں تو صرف چاٹتے نہیں، چاٹتے رہتے ہیں. اس کے بعد جب نبی کہتے ہیں کیا تم نے اپنی ضرورت پوری کر لی، کہتے ہیں ہاں میرے آقا پوری ہو گئی ضرورت ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی وہ بولی، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت بلاکھوں سلام، وہ زبان، توجہ دیجیے گا، میں بڑا اس کو گہری نظر دوڑائی، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا. اگر ہماری طرف اٹریکشن ہے تو توجہ دیجیے، وہ زبان، زبان سے بولا زبان مصطفیٰ جس کی ہر بات وحی خدا. سورہ نجم، اور اسی زبان کو چاٹ رہے ہیں حسین. تو آپ کہیے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وحی خدا والی زبان کو چاٹ کر کون سی ایسی پیاس کربلا کی تھی جو
تاریخ بدماشوں کی تاریخ میں لکھا کہ پیاس کی وجہ سے حسین تڑپ تڑپ کے حسینی تڑپ تڑپ کے رہ گئے. نہیں، ایمانی جملہ سنو. تم کہتے ہو حسین کا لب پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے ترس گیا. پوچھ فرات کے اس نہر سے، وہ جنتی نہر ہے نا، لیکن نہر فرات سے پوچھ، وہ زبان حقیقت سے وہ نہر کہے گی کہ ارے ایسا مت کہو جس کا نانا حوض کوثر کا مالک ہو، جس کے نانا نے وحی والی زبان چکھایا ہو. یہ میرے پانی کا پیاسا نہیں ہے، میں ان کے لب تک جانے کی پیاسا ہوں. میں ان کے لب تک جانے کے لیے انتظار کر رہی ہوں. میں اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں کہ کاش لب حسین مجھے ٹچ ہو جاتا، کاش لب حسین ٹچ ہو جاتا. میں نے توحید سے سمجھایا ہے، زبان مصطفیٰ سے سمجھایا ہے کہ کوئی جذبات نہیں پیارے. اس لیے تاریخ میں عجیب سا باتیں لکھی، اس طرف نہ جاؤ. آپ ایمان کو دو، آپ توحید کو سلامت رکھو، اپنے ایمان کو سلامت رکھو، اپنے اسٹیٹس آف ایمان کو سلامت رکھو، عظمت ایمان کو سلامت رکھو. اور عظمت ایمان کس میں سلامتی ہے؟ کلمہ پڑھنے والے تو سب ہیں. قرآن نے خود کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بارہ نمبر ایک ہی میں شروع ہی میں ہے، خود کی یاد بھی ہوگی آپ کو. الحمدللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ایسے ہیں یقول جو پڑھتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے وما هم بالمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے. کیا سمجھے آپ؟ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے تو بہت سارے، خود رب نے کہا ہے کہ بول تو رہے ہیں ایمان نہیں ہے. آپ آئیے سورہ منافقین کی شروع کی آیت دیکھیے. وہ لوگ جو اپنی زبان سے کلمہ صرف نہیں، قسم کھا کر رسالت کی تائید کرتے تھے، رسالت کی تائید تصدیق قسم کھا کر کرتے تھے. اذا جاء المنافقون قالوا، جب یہ کلمہ گو اندر سے نہیں باہر والے، منافقین کا ترجمہ مطلب جذباتی میں کر دیتے ہیں. منافقین کہتے ہیں اس کو جو اوپر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوں، یعنی کلمہ گو کو ہی کرتے ہیں. تو یہ کلمہ گو اے حبیب آپ کے پاس آ کر قالو کہیں گے نشہدو انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اب بتائیے آپ ایسا بولتے ہو کبھی؟ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسا بولتے تھے؟ آپ یہ نہیں بولتے ہمیشہ کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ ہمیشہ ایسا نہیں بولتے. لیکن کلمہ گو نے ایسا کہا. قرآن کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. مطلب اس کلمہ گو کے کلمہ کی تائید کیا انہوں نے. لیکن آگے کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن ان کی بول سچی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے. بول سچی ہے، بولنے والا جھوٹا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ بولنے والا جھوٹا ہوا تو کیوں ہوا؟ اس کی وجہ عقیدہ، اس کی وجہ باطن. تو اے پیارے
توجہ دیجیے گا، انزلنا اور نزلنا، انزلنا کس کو کہتے ہیں؟ انزلنا بولتے ہیں ڈائریکٹ نازل کرنے کو، اور نزلنا بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کو۔ ڈائریکٹ نازل کرنے کو انزلنا بولتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کو نزلنا بولتے ہیں۔ اب سب توجہ دینا، تو ڈائریکٹ نازل کیسے ہوا یہ قرآن؟ دونوں تو قرآن ہی کا وصف ہے نا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے قرآن نازل کیا۔ اردو میں دونوں ترجمہ آپ اردو میں ایک ہی دیکھ رہے ہو، ہم نے نازل کیا، انزلنا بھی ہے تو نازل کیا، نزلنا بھی ہے تو نازل کیا، لیکن آپ نے گرامر کے اعتبار سے دیکھیے، جب لفظ بدلتا ہے تو معنی بھی تو بدلے گا۔ تو انزلنا ڈائریکٹ نازل کرنا، سنو اللہ پاک نے پورا قرآن آسمان اول پر ڈائریکٹ نازل کیا، اور آپ کو جو جو جب جب جہاں جہاں جتنی ضرورت امت کو تھی مصطفیٰ کے پاس بھیجا ہے، اس کو نزلنا بولتے ہیں۔ نزلنا کا پیریڈ 23 ایئرس ہے اور انزلنا کا پیریڈ ڈائریکٹ ہے۔ سمجھے آپ جملہ؟ تو آپ بتائیے، تو قرآن آج دیکھ رہے ہو، بخاری آج دیکھ رہے ہو، کتابیں آج دیکھ رہے ہو، لیکن جو ذکر خدا کی زبان سے ہو وہ ذکر قبلیت اور بعدیت کا محتاج نہیں، وہ ازلی ذکر ہوتا ہے، ابدی ذکر ہوتا ہے۔ تو حسین کا قرآن میں ذکر ہونا اور وہ بھی احسن پیرائے میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا نے ازلی کلام میں حسین کو، حسین کے تذکرے کو ازلی روپ دے دیا ہے، ازلی روپ دے دیا ہے۔ اب ہمیں فانی بندوں کو چاہیے کہ ازلی سے فیض لیا جاتا ہے، کیونکہ ازلیت بقا کا نام ہے اور ہم اور آپ فنا کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ازلیت سے فیض لیں، ہم صرف ابدیت سے فیض لیں۔ اگر چاہتے ہو بقائے حیات، اگر چاہتے ہو حیات طیبہ، اگر چاہتے ہو اچھی زندگی مرنے کے بعد بھی تمہیں ملے، تو ازلی کلام کو فالو کرنا۔ قرآن پاک کہتا ہے اے اللہ ہمیں حسین کے راستے پر چلا، حسین کے راستے پر، میں نے ترجمہ کیا، اے اللہ ہمیں حسین کے راستے پر چلا۔ کوئی اس کا انکار، اب کچھ لوگ ہیں نا بولتے ہیں ارے کہاں ہے حسین، لکھا سو کہاں ہے حسین؟ تب ان کو انہیں سے پوچھئے، تو پھر شہید کون ہے، شہید کون ہے؟ اب 10 جنے زید بیٹھے ہوئے ہوں، اب آپ کو فلاں زید سے ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا نا زید صاحب چلیے، تو سب چلنا کیا؟ اشارہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ کس زید کی آپ کو ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی اے اللہ شہداء کے راستے پر چلا، تو آپ کو کہنا پڑے گا نا کہ کون ہے شہداء، بولنا پڑے گا۔ رب نے اجمال دیا ہے، آپ کو عقل دے کر کے تفصیل دیا ہے، آپ کو عقل دیا ہے، کھانے پینے میں ڈسکس کرنے کے لیے نہیں، وہ تو کرو ہی، بغیر کرے بھی مل جا رہا ہے تمہیں کھانا، لیکن اصل عقل جو دیا ہے وہ توحید اور سنت کے لیے عقل دیا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر کے لیے عقل ضروری ہے کہ اس کا مطلب عقل جو دیا ہے وہ قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے، قرآن سے اللہ کے محبوب بندوں کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں۔ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے والی دنیا یہ تحقیق کی دنیا ہے، اور امام حسین کا تذکرہ یہ تصدیق کی دنیا ہے، یہ تائید کی دنیا ہے۔ بس یہ جب سمجھ گئے تو اب میں جتنی آیتیں قرآن میں ہیں میں کوشش کروں گا کہ چند آیت آپ کو بتا دوں، ایمان تازہ لے کر ڈائریکٹ گھر جائیے گا۔ میں ہر جلسے میں یہ بات بول رہا ہوں، گھر اس لیے جائیے گا کہ آپ ذکر سنے ہیں تو گھر میں بھی برکت ہو جائے، گھر میں بھی برکت ہو جائے، بڑا بدتر سب ختم ہو جائے۔ عام حدیث ہے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ عام حدیث ہے۔ ارے امام حسین تو رأس الصالحین ہے، صالحین کی بنیاد ہے، شہداء کے بعد کیٹیگری صالحین کا ہے نا، نبیین، صدیقین، شہداء، پھر صالحین، تو صالحین سے اوپر ان کا ذکر جب سنیں گے کیسے
ذکر توحید ہے، یہ ذکر رسالت ہے. بس اس کی منظر کشی آپ کو کر دوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 وہ آیت کریمہ کی مجھے وضاحت کرنی تھی اور آپ لوگ وہ کتاب ضرور لے جائیے گا. تھوڑی سی لایا تو ان کے کہنے کا ان کی خواہش پر توجہ دیجیے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو اور نیکی کرو. یہ تین بات ہے اس آیت میں. سمجھ گئے آپ جملہ؟ پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور دوسرا خود کو ہلاکت میں مت ڈالو جس کو آپ خودکشی وغیرہ کہتے ہیں، اور نیکی کرو. یہ تینوں اگر دیکھیں تو خدا کی قسم حسین کا پورا جلوہ نظر آ. تینوں اگر دیکھیں تو پورا حسین کا جلوہ نظر آ. سب سے پہلا اگر بتا دوں تو دوسرا تیسرا تو آپ کر لیں گے. سب سے پہلا جلوہ کیا ہے؟ تفسیر الآیت بالآیت بتا رہا ہوں. یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 194 آپ دیکھیے، 194 آیت نمبر 2 میں. اب ذرا سی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ گانا پڑے گا آیت میں. اب سورہ انسان پارہ نمبر 29 یعنی سورہ دہر، انسان بھی بولتے سورہ دہر بھی بولتے. اس توجہ دیجیے گا. خدا کی قسم ایک نقطہ دے دوں کہ انسان سورہ انسان میں اللہ پاک نے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 22 تک اہل بیت اطہار خصوصاً حسن اور حسین کا تذکرہ فرمایا. آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 22 تک تفسیر الجیلانی دیکھیے آپ جا کر کے. تفسیر الجیلانی جو غوث پاک کی تفسیر ہے، بیروت لبنان سے چھپی ہے، بڑی عمدہ تفسیر ہے، اور دیگر تفسیر میں بھی یہ روایت مذکور ہے. مگر میں جو بول رہا ہوں اس سے بول رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت حسن حسین بیمار پڑ جاتے، مشہور ہے روایت. بیماری کے بعد حضرت نبی اعظم اور صحابہ مل کر کے آتے، اور آنے کے بعد نبی پاک حسن اور حسین کے پاس چلے گئے. صحابہ کرام نے علی سے کہا، اے علی ان دونوں کی شفا کے لیے تم نظر مان لو نا، ان دونوں کی شفا کے لیے نظر مان لو نا. نظر ماننا بولے تو ہمارے بیٹے کی نوکری لگ گئی تو اے اللہ ہم 3 روزہ رکھیں گے یا 20 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. یہ نظر شرعی ہے، یہ پورا کرنا واجب ہے. بیٹے کی نوکری لگ گئی اس طرح سے. تو ایسے کوئی بیمار ہے، آپ کہتے ہیں اللہ اگر تو نے شفا دے دیا تو ہم 2 روزہ رکھیں گے، 1 روزہ رکھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو نظر بولتے ہیں. حیدرآباد میں نظر منتا نظر بولتے ہیں. خیر، تو جب کہا صحابہ نے تو علی نے اور فاطمہ نے، اور ان کی ایک کنیز ہے جس کا نام فضہ ہے، FIZZAH فضہ. سمجھ رہے ہیں؟ فضہ ہے ان کا نام. توجہ دیجیے. ان تینوں نے روزہ رکھ لیا یہ کہتے ہوئے، اے اللہ میرے حسن اور حسین کو بیماری سے تو شفا دے دے گا تو ہم تینوں 3 روزے رکھیں گے. ہم تینوں 3 روزے رکھیں گے. نوٹ کیجیے گا. اب میں اس کی ذکر دیکھیے گا، قرآن ذکر کر رہا ہوں میں. آپ مت سمجھیے گا کہ یہ حسین کی محبت ذکر صرف کر رہے ہیں، جذبات ذکر کر رہے ہیں. میں قرآن کہہ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا. تو جب روزے منت مان لیے، حسن اور حسین شفا پا لی. سبحان اللہ. اور جب شفا پا لیے تو اب وعدہ کے مطابق واجب ہو گیا نا نظر کو پورا کرنا. اب یہ تینوں روزہ رکھے. خدا کی قسم کیا کہو گے یزیدیو، ان کی ٹریننگ میں ان کی پیدائش ہی ہوتی ہے کہ دنیا کو دکھے، توجہ دنیا کو دکھے کہ یہ فاقہ کش ہے، لیکن دنیا جب آئے تو نوازتے نظر آئے. دنیا کو یہ دکھے کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں، لیکن اے ابو ہریرہ بہت دن سے بھوکے ہو، پہلے 70 کو پلاؤ پھر تم پینا. دیکھ کر فتویٰ مت لگانا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھنا نہیں، ایمانیات میں دیکھے ماننے کا نام ہے. الذین یؤمنون بالغیب، شروع ہی میں کہتے ہو نا، وہ ایمان جو غیب یعنی میں دیکھے آپ رکھے، وہ ایمان وہ ہوتا ہے. توجہ دیجیے گا. تو جب یہ روزہ رکھ لیا، شفا پا لی. اب شفا پا لینے کے بعد یہ سب واقعات ہے نا، ایک دم واقعہ لگ رہا نا، لیکن خدا کی قسم ازلی کلام کو آپ دیکھیے، ازلی کلام کو دیکھیے. یہ مکیہ ہے، کمال ہے. دیکھیے سورہ مکیہ ہے. حسن و حسین مدینہ المنورہ. توجہ دیجیے ادھر کے لیے آئے مفسر. اب علمی بات ہو جاتی ہے، تفسیر پہلے ہو رہی ہے اور تفسیر کا جو مصداق ہے جس کے لیے تفسیر ہو رہی ہے وہ بعد میں.
توجہ دے رہے ہیں؟ ڈیٹیل پہلے بیان کیا جا رہا ہے لیکن کس کا ڈیٹیل وہ بعد میں. توجہ دیجیے گا, بڑا مزہ آیا سننے میں. جب یہ روزہ رکھے 3 دن تک روزہ رکھے, حضرت علی نے حسب روایت میں وہ بات اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں, بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس روزے رکھنے کو, اس پس منظر کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ آیت نمبر 7 کو آپ دیکھیے, ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر, یہ نظر ہی کا لفظ ہے, یوفون بالنذر. علی, فاطمہ, فضا, حسن اور حسین کے لیے جو بیماری سے شفا کی نظر مانتے تھے, میں کہتا ہوں کہ ان کی نظر ایسی ہے کہ یوفون بالنذر, یہ نظر کو پورا کر چکے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. باپ یوفون بالنذر, یہ نظریں پورا کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے, نماز پڑھے آپ کو کمان ہے کہ نماز قبول ہوئی ہوگی, امید ہے مولا تو قبول کر, بس امید ہے, صحیح ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, آپ کو امید رہتی ہے اللہ قبول کر, اگر کمان ہے تو آپ دعا کیوں کرتے ہیں, چلے جائیں. لیکن آپ نماز پڑھ کے بھی جو دعا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہو رہا پڑھ تو لیا ہے مولا, اپنے حساب سے قبول کرنا ہے تو تیرے حساب سے, تو قبولیت کی امید آپ بڑھائے رہتے ہیں, کمان نہیں, یقین نہیں رہتا. توجہ دیجیے گا. لیکن سنیں, یہ حسن و حسین کے لیے جب باپ اور ماں اور کنیز نے روزہ رکھا تو مولا نے ان کی قبولیت کی سند اتار دی ہے اور کہتا ہے یوفون بالنذر, یہ نظر کو پورا کر رہے ہیں. اور جب رب کہہ دے, بھائی آپ کو اگر کہہ دے میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا مطلب ہوا کہ آپ کی نماز قبول کیا ہے, تب تو ذکر کرنا ہے. کسی عمل کو مولا ذکر کرے, اس کی قبولیت کی دلیل ہے. مولا یاد کرے, اور وہ بھی پیار میں, محبت میں, حسن میں, مدحت میں, تعریف کے آنے میں, تو وہ تو قبولیت کی قبولیت ہے. تو اب جب یہ روزہ رکھنے کی تاریخ دیکھا آپ نے, علی کا بھی ذکر مل گیا آپ کو, فاطمہ کا بھی ذکر مل گیا, علی اور فاطمہ کی کنیز اور غلام کا بھی ذکر مل گیا قرآن میں. کنیز اور غلام, مولا ان کنیز کے صدقے میں ہماری ماؤں کی حفاظت فرمانا, ہماری بہنوں کی حفاظت فرمانا. توجہ دیجیے. اور اس کے بعد ہے یہ روزہ تو رکھ لیے, دھیان دیجیے. روزہ رکھ لینے کے بعد جو افطاری کے وقت بیٹھے تھے نا, تو فرسٹ دن جب بیٹھے کچھ بھی نہیں تھا, کھانا پینا مانگ کر کے, قرضہ لے کر کے آئے تھے, سمجھ گئے نا, قرضہ لے کر کے آئے تھے, 3 کلو لائے تھے ایک دن کے واسطے. فرسٹ دن آئے تو جیسے ہی کھانے کے لیے 3 بھی بیٹھے ہیں, حسن حسین بھی ہیں, 5 جنے بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ سب بات. 5 لوگ بیٹھے ہیں, بیٹھنے کے بعد جیسے ہی آپ افطاری کرنے ہی والے ہیں کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. جیسے ہی آپ نے حضرت علی گئے, دروازہ کھولا تو فوراً آواز آتی ہے میں بہت دن سے بھوکا ہوں, میں مسکین ہوں. تو آواز پہنچ گئی فاطمہ تک. سبوں نے ایک زبان کہا کہ آپ جتنا بھی ہے اٹھا کر کے ان کو دے دیجیے. دونوں بیمار سے شفا پائے ہیں, کتنی انرجی کی ضرورت ہے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. اور خود بھی کھانا پینا گھر میں نہیں, قرضہ لے کر آئے, تو اس سے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا گھر. سب کھانا اٹھا کر کے دے دیا. ایسے ہی پانی بھی پیے کہ نہیں پیے, ویسے ہی روزہ بھی تھے, ویسے ہی رہ گئے. پھر شہری اب 3 دن کے افطاری کا لائے تھے تو شہری بھی پانی پی کر کے رہ گئے. دوسرا دن ہوا, دوسرا دن بھی ایسے ہی کھانا سجا ہوا ہے افطاری کی چیز دوسرے کلو سے, جیسے ہی سجا ہو وہی